بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہزاد انور۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے پی ٹی ایم کا ایجنڈا بے نقاب ہوتا جا رہا ہے۔ نون لیگ کی جانب سے ہر روز پاکستان کو کمزور اور پاک فوج کے مخالف بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ نواز شریف کی جانب سے ایاز صادق کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے فورم پہ کھڑے ہو کر ابھینندن کے بارے میں بیان بازی کریں، اور انہوں نے ٹھیک نواز شریف کی ہدایت کے اوپر پارلیمنٹ میں ایسا بیان بازی کی جس کا فائدہ ڈائریکٹ بھارت کو پہنچا، اور بھارت کے نیوز چینلوں نے خوشی کے شمیانہ بجانا شروع کر دیا اور مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کر دی، خوشی سے پاگل ہو گئے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بات کرنے والا شخص ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ پاکستان کا سابق اسپیکر ہے، نیشنل اسمبلی کا سابق اسپیکر، جس کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ تو دوستو آپ لوگ دیکھیں کہ یہ پاکستان کو کس رخ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو بیان بازی کر رہے ہیں، جو پی ڈی ایم جو اس وقت جو اپنا ایک ایجنڈا لے کے چل رہی ہے، اس کا ٹوٹل فائدہ کس کو مل رہا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، آپ اگر کسی کی نوکری کرتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کو اس کے گن گانے پڑیں گے، اس کے بدلے میں اس کا کام کرنا پڑے گا، تبھی تو وہ آپ کو تنخواہ بھی دے گا۔ یہی کام اس وقت جو پی ڈی ایم کر رہی ہے وہ ٹوٹل منصوبہ بھارت، اسرائیل اور امریکہ کا ہے کہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ کر کے نقصان پہنچایا جائے، انٹرنیشنل سطح کے اوپر پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ لیکن انشاءاللہ پاکستان کو نہ تو کوئی کمزور کر سکتا ہے اور نہ تو کوئی کمزور کرنے والا پیدا ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پاکستان کا جو بھی غدار ہے، جس نے بھی پاکستان کے ساتھ غداری کی، وہ ہمیشہ سے ذلیل و خوار ہو گیا۔ اب تو جو نون لیگ کے جو ایم این اے ایم پی ایس ہیں وہ بھی ٹی وی پہ آ کر بیان دے رہے ہیں، وہ تو بول رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو دماغی حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، ان کو پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ نون لیگ کے لوگ بول رہے ہیں، جن لوگوں کو یہ جو پاکستان مخالف بیان بازی جو وہ کر رہے ہیں، جو پاکستان مخالف بیان دے رہے ہیں، اس کا سلسلہ جو ان کے لوگ، ان کے حوالی بھی پارلیمنٹ میں کر رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو نون لیگ کے بہت سے ایسے جو رہنما ہیں جن کو یہ ناگوار گزر رہا ہے، اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ آئندہ کبھی ہم اگر نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر کھڑے ہو کے الیکشن لڑتے ہیں تو ہمیں لوگ چماٹے ماریں گے، لوگ ہمیں گھوسے ماریں گے، لوگ ہمیں لاتے ماریں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں نون لیگ ٹوٹل بے نقاب ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا کوئٹہ کے جلسے میں، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوئٹہ کے جلسے میں ان لوگوں نے کیا حال کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے پاکستان سیکورٹی فورسز اور پاکستان حکومت اور پاکستان کے باقی اداروں کو نشانہ بنایا تھا۔ نواز شریف کے آپ ماضی کے بیان دیکھ لیں، جب سے ان کو جو سپریم کورٹ نے ان کو نااہل قرار دیا گیا، اس کے بعد کچھ صدائیں چلیں، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکال کر کے وہ روڈوں کے اوپر وہ چلاتا رہا، جہاں چار آدمی کھڑے ہوتے تھے وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے شور کرنا شروع کر دیتا، مجھے کیوں نکالا۔ اب ہر آدمی ان سے پریشان تھا، یہاں تک کہ نون لیگ کے لوگ خود پریشان تھے۔ اگر نون لیگ کا کوئی اجلاس ہوتا تھا اور وہ نواز شریف کو بلا لیتے تھے، نواز شریف آتے ہی سب سے پہلے یہی الفاظ دہراتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو دوستو آپ لوگ کے سامنے بالکل ہر ایک چیز واضح طور کے اوپر نظر آ چکی ہے کہ نواز شریف جو اس وقت پاکستان کا وفادار نہیں ہے، وہ کن کا وفادار ہے وہ آپ سے بہتر اب کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ان کے تمام تر بیانات، تمام تر ان کے اقدامات، تمام تک ان کی سازشیں اس وقت کو ان کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہیں۔ ایاز صادق نے جو بیان بازی کی ہے ابھینندن کے بارے میں، یہ تمام تر باتیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھینندن کس طریقے سے پاکستان میں داخل ہوا تھا، اور ہمارے شاہینوں نے ان کو نشانہ بنا کر کس طریقے سے اس کو پکڑا تھا، اور پکڑنے کے بعد ان کے 2 طیارے ہمارے شاہینوں نے تباہ کیے تھے، ہمارے پائلٹس الرٹ تھے۔ اور جب آپ کو پتا ہو کہ رات کے اندھیرے میں جب انہوں نے ہمارے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی اور ہمارے پائلٹ الرٹ بیٹھے تھے، جب ہم نے جوابی وار کرنے کی کوشش کی تو یہ دم دبا کے بھاگے تھے، اور بھاگتے ہوئے یہ جو بارڈر کے ایریز میں جو درخت وغیرہ لگے ہوتے وہاں پر کچھ ایلیمنٹس پھینک کر فرار ہو گئے تھے، اور اللہ کی شان یہ تھی کہ وہ وہاں پر بھی کچھ اکھاڑ نہیں پائے تھے، جس کا تمام میڈیا نے جا کے وہاں پر فوکس کیا تھا، تمام ٹی وی چینلز نے دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں یہ انڈیا کی حرکت تھی اور یہ انڈیا کر کے گیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا تھا، اور انہوں نے خطاب میں انڈیا کو بھی یہ انہوں نے وارننگ دی تھی کہ اب اگر آپ نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ہم آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس کے بعد پھر یہی ہوا
کہ انڈیا نے دوبارہ حرکت کی اور ہمارے جو جانباز تھے انہوں نے ان کو نشانہ بنایا، ان کے 2 جہاز تباہ کیے، ہم نے ان کو گھر میں گھس کے مارا۔ اور وہ تو ایسا تھا کہ ابھینندن جب جہاز سے اس نے جب وہ چھلانگ لگائی پیراشوٹ کے ذریعے تو وہ پاکستان کی حدود میں آگے گرا، اور پھر وہاں پہ جو اس کی چترول ہوئی، اتنی چترول ہوئی کہ پاکستانی فورسز اگر نہیں پہنچتی تو وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا، وہ تو اس کو عوام وہیں گھسے مار مار کے مار دیتی۔ جیسے ہی ہم نے ابھینندن کو پکڑا تھا تو اس کے فوراً بعد انڈیا نیوز چینلز کے اوپر ابھینندن نامی شخص کے بارے پہ انکاری ہو گیا تھا۔ وہ اس انڈیا کے نیوز چینل اٹھا کے پرانے ریکارڈ دیکھ لیں تو اس میں وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے جو کیا نام ہے ایئر فورس میں ابھینندن نام کا کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ یہ تو جب ہم نے ہمارے DGISPR نے جب اس کی گرفتاری شو کی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ یہ نامی شخص کا ہم نے پکڑا ہے، اس کو چائے پلا رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کی وردی دکھائی گئی کہ یہ دیکھیں یہ اس کی وردی تھی اور یہ شخص ہم نے پکڑا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس خبر کو چلایا ہو کہ اس کی فیملی تک بات چلی گئی کہ انٹرنیشنل لیول پہ لان تھان ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب وہ پوری دنیا سے انڈیا کو جو بےعزتی ہوئی اس کی اور جو اس کو تردید کی گئی، اس کے بعد پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان بات ہوئی، کچھ نیشنل ایشو تھے جس کی وجہ سے پاکستان کی وزیر اعظم نے ایک امن کے معاہدے کو مستحکم کرنے کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا تھا کہ ہم ابھینندن کو چھوڑتے ہیں، ہم ابھینندن کو رہائی دیتے ہیں تاکہ کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ ہو۔ اور اس کے بعد کوئی دوبارہ آپ دیکھ لیں، جس دن سے آپ دیکھ لیں کہ جب ابھینندن کو ہم نے رہائی دی تھی اس کے بعد پاکستان پہ دوبارہ کوئی انہوں نے سروائیکل اسٹرائک نہیں کی۔ جو وہ بار بار جھوٹے دعوے کرتے تو ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ پاکستان بارڈر کے اس پار جو پاکستانی ہے نا وہ ہر وقت وہ مجاہد ہیں، وہ شہید ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم انڈین فورسز نہیں ہیں کہ بھاگ جائیں گے، یہ تو گھس کے مارنے والے لوگ ہیں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو ان کے سامنے سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو انڈیا کا جو ایجنڈا ہے، اب انڈیا ہمارے سے لڑ تو سکتا نہیں ہے کیونکہ وہ فنڈنگ کر رہا ہے، فنڈنگ کے ذریعے نواز شریف ان کا خاص نمائندہ ہے۔ نواز شریف جب تک پاکستان میں تھا آلو گوشت والا تو وہ جو ہے وہ ان کو پرموٹ کرتا تھا، انڈیا کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کا آدمی ہمارے ملک میں وزیر اعظم تھا تو ان کو ہر چیز سے فائدہ ہو رہا تھا۔ اب جب کہ عمران خان وزیر اعظم ہے جس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، یہی وہ اب جو ہے وہ لڑ رہا ہے۔ اور اس میں استعمال کس کو کر رہا ہے؟ نون لیگیوں کو، JUI والوں کو، پیپلز پارٹی والوں کو، جو یہ PDM کے نام کی جو تحریک پاکستان میں چلائی جا رہی ہے وہ ٹوٹل پاکستان کے خلاف وہ ایک ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، اور وہ ہر تقریر میں، ہر جلسے میں، ہر جگہ پر پاکستان جہاں ان کو موقع مل رہا ہے وہ انڈیا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کیونکہ بھائی انڈیا نوٹ دے رہا ہے نا، یہ ان کے ملازم ہیں، یہ بھارت کے نوکر ہیں، ان کے غلام ہیں، ان سے انہوں نے پیسہ لیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو اپنی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بھارت، اسرائیل، امریکہ پاکستان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ یہ لوگ انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں انڈیا کے اوپر کہ انڈیا کی فوج پاکستان پہ حملہ کرے گی اور پاکستان سے لڑ کے پاکستان فتح کر لے گی، جبکہ جو اصل صورت ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ انڈیا کے فوجیوں کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مقابلہ کریں، یہ پاکستان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، جنگ نہیں لڑ سکتے۔ پاکستان کے اوپر حملہ کر کے ایک بار دیکھا ابھینندن کو ہم نے پکڑا اور کس طریقے سے چھترول کی، اس کی تو پجامے اتار کی تصویریں آئی ہیں، جو وہ ننگا کر کے اس کی جو ڈیل پڑے ہوئے تھے وہ بھی لوگوں نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں۔ تو دوستو آج آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے ملک میں جو اندرونی دشمن ہیں وہ کس طریقے سے ہر فارم پہ کھڑے ہو کر پاکستان کو کس طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں اور کس طریقے سے انڈیا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو ایاز صادق صاحب بھی ان کا بھی چہرہ بے نقاب ہو گیا کہ وہ کتنے بڑے دشمن ہیں، وہ پاکستان کے مخالف ہیں۔ ایسے شخص جو تھے جو ہمارے پارلیمنٹ تک پہنچے ہوئے ہیں، انڈیا کے جو ایجنڈوں کی جو رسائی ہے وہ پارلیمنٹ تک ہے، اور ان کو جو ووٹ دیتے ہیں وہ ان کے جو لوگ ہیں، اب ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے ان لوگوں کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، اور وہ اپنی عوام اور اپنے علاقے، اپنے حلقے کے بارے میں بات نہیں کر رہے، وہ انڈیا کو فائدہ پہنچانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو دوستو آنکھ اور کان کھول کے رکھیں، اب آپ کے سامنے سب کچھ جو کہانی ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ PTM، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، اچکزئی، پچکزئی، یہ جتنے بھی اگڑ بگڑ لگڑ بگڑ ہیں یہ سب کے سب پاکستانی قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں، اور ان کا ایجنڈا پاکستان کو پتہ چل چکا ہے۔ دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ دعائیں کریں، جشن عید میلاد النبی منائیں، جوش و خروش سے منائیں۔ فرانس کے حالات آپ دیکھ لیں، وہ انہوں نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا، مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا، آج اس کے اپنے ملک میں حالات خراب ہیں۔
जलाओ घिराओ हंगामी हालात हो चुके हैं कि फ्रांस तबाह برباد हो चुका है। मुसलमानों का वक्त आ चुका है, हमें एक होने की जरूरत है। दुआ करें पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्की और कामरानी अता फरमाए और पाकिस्तान यूं ही जो है वो तरक्की के रास्ते पे कामयाब रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।